الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ رمضان کا لفظ رمضن سے نکلا ہے، اس کے لفظی معنی ہے تیزی اور شدت کے۔ جب کوئی پرندہ بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے اور پیاس کی وجہ سے لمبے لمبے سانس لے رہا ہوتا ہے تو اسے عربی میں رمض الطائر کہتے ہیں، یعنی پرندے کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے۔ چاس کی نماز جو عام طور پہ دن کے 10-11 بجے ہوتی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے کے وقت اونٹنی کے بچے کے پاؤں بھی گرم ہو جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی نماز کے وقت میں بہت گرمی ہے، بڑی گرمی ہے۔ گویا ظہر کی نماز کے بارے میں یوں کہا، اے اللہ کے نبی ظہر کے وقت تو بڑی گرمی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے گناہوں کی تپش کو ٹھنڈا کرنا تھا۔ تو یہ مہینہ آیا کہ انسان سارا سال گناہ کرتا ہے اور گناہوں کی تپش بڑھتی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ مہینہ عطا کیا کہ آپ کے گناہوں کی تپش ٹھنڈی ہو جائے اور گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ رمضان کا لفظ اپنے معنی خود بتا رہا ہے، لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، ان گناہوں کی وجہ سے، ان کی شدت کی وجہ سے آگ جل رہی تھی، تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ گناہوں کی اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عطا کیا گیا۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ جب بی بی مریم علیہ السلام نے بولنا بند کیا تھا تو قوم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کیوں نہیں بات کرتے، تو انہوں نے اشارے میں جواب دیا تھا انی نذرت للرحمن صوما، آج میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مانگی ہے۔ تو ان کا یہ جو صوم تھا یہ کھانے پینے سے رکنا نہیں تھا، ان کا جو یہ صوم تھا جس کی منت مانی تھی بولنے سے چپ رہنا تھا، خاموش رہنا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی گھوڑا چلتے چلتے رک جائے اور تھکاوٹ کی وجہ سے چل نہ سکے تو عربی میں اس کو صائم کہا جاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے پرہیز کرنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کی یہ تعریف لکھی ہے، شریعت کے اصطلاح میں ایک مخصوص وقت کے اندر مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ مخصوص وقت کے اندر مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔ تو عام طور پہ انسان کو نیت کرنی چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں جو روزے رکھتے ہیں تو ان کی نیت ہوا ہی کرتی ہے۔ جب وہ اگلے دن کا روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، تو نیت ہوتی ہے کہ جی ہم نے یہ روزہ ہی رکھنا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی پہلی رات میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ قزوینی کی کتاب عجائب المخلوقات میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر رمضان المبارک کا جو 5واں دن آتا ہے وہ آنے والے رمضان المبارک کا پہلا دن ہوا کرتا ہے۔ تو انہوں نے ایک قانون بنا دیا، وہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو
50 سال تک ہر رمضان المبارک میں دیکھا گیا کہ جو بھی رمضان المبارک آتا ہے اس کا جو 5واں دن ہوتا ہے، 5th ڈے جو ہوتا ہے، عام طور پہ وہ اگلے رمضان المبارک کا پہلا دن ہوا کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور بخیریت ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ آج بہت کم دوست ہوتے ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں، ہم میں سے بہت کم لوگوں نے یہ دعا مانگی ہوگی۔ یہ والی سنت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ابن الفضل مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں رمضان المبارک کا اہتمام ہوا کرتا تھا، ہم 6 مہینے اللہ رب العزت سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے، اور جب رمضان المبارک مل جاتا تھا اس کے 6 مہینے بعد ہم شکر ادا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا تھا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، رمضان المبارک پورے سال کا قلب ہے، دل ہے، اگر یہ درست رہا تو پورا سال درست رہے گا۔ اسی لیے امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی برکات کا نزول ہوتا ہے کہ باقی سالوں کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ کیفیت بھی حاصل نہیں جو ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوا کرتی ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی بے انتہا رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں ہزاروں نہیں لاکھوں جہنمیوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں، اور رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ رب العزت مومن کی کوئی نہ کوئی دعا ضرور قبول کیا کرتے ہیں۔ تو کیسا پیارا مہینہ ہے کہ ہر دن اور ہر رات میں لاکھوں جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں، اور ہر دن اور رات میں مومن کی کوئی نہ کوئی ایک دعا تو کنفرم قبول ہوتی ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے، ہم اللہ رب العزت سے کتنا مانگتے ہیں۔ قبولیت کا اشارہ دے دیا گیا، ہمیشہ مانگنے والوں کو اپنے دامن کے چھوٹے ہونے کا گلہ شکوہ رہا، مگر دینے والے کے خزانے بہت بڑے ہیں، دینے والے کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پر جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، 1000 مانگو کروڑ دیتا ہے۔ یہ تو مانگنے والے پہ منحصر ہے، جیسی فریاد کرے گا ویسا ہی انعام مل جائے گا۔ دنیا دار لوگ بھی جو فقیر کا بھیس پہنتے ہیں ان کا لحاظ کرتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھا گیا کہ بعض اوقات لوگ فقیر ہوا نہیں کرتے، ان کا بھیس بنایا ہوتا ہے۔ تو ہم نے دنیا میں دیکھا بہت سارے لوگ اس چیز کا بھی لحاظ کر لیتے ہیں، یار اس نے بھیس ایسا بنایا ہوا ہے، چلو کوئی بات نہیں کچھ دے دو۔ اگر رمضان المبارک میں کوئی بندہ نیکوں کا بھیس بدلے گا تو اللہ رب العزت کیوں نہیں لحاظ خیال کریں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ تمہارے اوپر آ چکا، اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ جو شخص اس رات کی بھلائی سے محروم رہ گیا وہ ہر طرح کی بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہتا ہے جو واقعتاً حقیقتاً محروم بندہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کے اندر ایک رات رکھ دی جس کو لیلۃ القدر کہا، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں زیادہ چانسز ہیں اور آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر زیادہ چانسز ہیں۔ اب ہماری پہلے والی طاق راتیں تو گزر گئی ہیں، ایک طاق رات رہ گئی، تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے پاس وقت بچا ہے اس میں ہم خوب عبادت کریں، خوب اہتمام کریں۔
ایک وقت تھا ہم رمضان المبارک کی تیاری کر رہے تھے کہ رمضان المبارک شروع ہوگا، ہم روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اور اب ایک وقت آ گیا کہ رمضان المبارک بس جانے والا ہے، 1-2 دن باقی رہ گئے۔ تو یہ جو تھوڑا وقت باقی رہ گیا اس کو غنیمت جانیں اور اس میں خوب عبادت کر لیں، خوب ہمت کر لیں۔ تنافس کہتے ہیں نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو، اس لیے ہر بندہ یہ کوشش کرے میں زیادہ عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ ہم نے اسکول کے اندر کلاسز میں دیکھا ہے بچے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں کہ میں نے فرسٹ پوزیشن لینی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے رمضان المبارک کے اندر ہم عبادت میں آگے بڑھیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے ان کلمات کو کون حاصل کر کے ان پر عمل کرے گا یا کسی عمل کرنے والے کو سکھائے گا؟ میں نے عرض کیا اس کام کے لیے میں تیار ہوں۔ آپ علیہ السلام نے 5 کا ہندسہ بنایا اور 5 باتیں ارشاد فرمائیں، جن میں سے ایک یہ تھی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہ جو لمبی لمبی نفلیں پڑھنا ہے نا، اس کا فائدہ تب ہوتا ہے جب انسان کا من صاف ہو، یہ نہ ہو کہ اوپر سے لا الہ اندر سے کالی بلا، تسبیح بھی پھیرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کے دل بھی دکھاتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، حرام کام بھی کرتے ہیں، ذرا سی بات پہ دماغ گرم ہو جاتا ہے اور گھر کے اندر تہلکہ مچایا ہوتا ہے، بیوی بچے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا اللہ کا عذاب آ گیا ہمارے اوپر جو ہے۔ ظاہر میں صوفی صافی بنے ہوتے ہیں لیکن گھر کے اندر جو حال ہوتا ہے وہ عجیب ہوتا ہے، انسان سنتا ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں عبادت صرف لمبی لمبی نفلیں پڑھنا نہیں، تسبیح پھیرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے جسم سے گناہوں کو چھوڑنے کا دوسرا نام عبادت ہے۔ اور جو بندہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار کو داخل کیا جائے گا، کوئی دوسرا اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اعلان کیا جائے گا روزے دار لوگ کہاں ہیں، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو اس دروازے سے باب الریان سے داخل کیا جائے گا، روزے داروں کے علاوہ کوئی شخص وہاں سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا تاکہ کوئی اور اس سے داخل نہ ہو سکے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے جب لوگ اس دروازے میں سے داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو یہ آیت پڑھ کے سنائیں گے، کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، اپنے ان اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں جو کیے تھے، یعنی دنیا کے اندر تم اللہ کی رضا کے لیے بھوکے پیاسے رہے تھے، اب اللہ رب العزت نے جنت عطا کر دی، اب یہاں خوب کھاؤ پیو۔ مقصد یہ ہے کہ تم نے اللہ رب العزت کی رضا کو پورا کیا تھا، حکم کو پورا کیا تھا، اب جنت میں تمہارے لیے مزے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، جب افطار کرتے ہیں تو خوش ہوتا ہے اور جب اپنے رب سے ملے گا تو روزے کے سبب خوش ہوگا۔ روزہ اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہوا کرتا ہے، یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں یہ انسان اور رب کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، انسان کے ہر عمل کا بدلہ ہے مگر روزے کا کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ چنانچہ باقی ہماری جتنی عبادات ہوتی ہیں ان کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، مگر روزے کے بارے میں فرشتے صرف یہ لکھتے ہیں کہ جی اس شخص نے روزہ رکھا تھا، اس کا اجر اور بدلہ قیامت کے دن اللہ رب العزت خود عطا فرمائیں گے۔ اب اس میں ایک نکتے کی بات ہے،
اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر دینے والا اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق عطا کرتا ہے۔ جو دینے والا ہوتا ہے وہ اپنے مرتبے کے مطابق دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی سائل مجھ سے مانگنے کے لیے آ جائے تو میں 10 روپے دے دوں گا، 50 روپے دے دوں گا، 100 روپے دے دوں گا۔ اور اگر کوئی بندہ کسی امیر کے پاس چلا جائے تو وہ 1000 5000 بھی دے سکتا ہے، اور کوئی کسی ملک کے وزیر کے پاس چلا جائے تو وہ لاکھوں دے گا، اور یہی کوئی بندہ کسی عرب ملک کے بادشاہ کے پاس چلا جائے تو وہ لوگ تو کروڑوں دے دیا کرتے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا۔ تو ہر بندہ اپنے مرتبے اور مقام کے حساب سے دیتا ہے۔ جب دنیا کے بڑے لوگ اپنے مقام اور حیثیت کے مطابق دیتے ہیں تو یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، قیامت کے دن جب روزے کی عبادت کا اجر اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے تو وہ بھی اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ تو فرشتوں کو منع کر دیا، تم نے ثواب نہیں لکھنا، اس کا ثواب میں خود عطا کروں گا، اور اللہ کی شان کیا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ بعض محدثین فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کے الفاظ تو یہی ہیں مگر اعراب میں فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت روزے کے بدلے اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، روزے داروں کو اپنا دیدار عطا کیا جائے گا۔ یہ جو روزہ ہے یہ بے مثال اور بے ریا عبادت ہے۔ روزہ جو ہے یہ بے مثال اور بے ریا عبادت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تمہارے اوپر روزہ لازم ہے کیونکہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ لہذا روزے کے بارے میں دو باتیں ذہن نشین کر لی جائے، ایک تو یہ کہ یہ بے مثال عبادت ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ بے ریا عبادت بھی ہے۔ روزے میں ریا ہوتی نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اس طرح کہ روزہ دار جب روزہ کر لیتا ہے پھر اس نے وضو کرنا ہے، وضو کے وقت میں وہ کلی کرتا ہے، منہ میں پانی ڈالتا ہے، اب اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پانی چاہے تو آدھا اندر لے جائے آدھا باہر نکال دے، لیکن وہ شخص ایسا نہیں کرتا، وہ روزے کی وجہ سے سارا کا سارا پانی باہر نکال دیتا ہے۔ پیاس ہونے کے باوجود جب وہ منہ میں گئے ہوئے پانی کو نکال دیتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے یہ روزہ خالصتاً اللہ رب العزت کی وجہ سے رکھا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں رکھا۔ اگر دکھانے کے لیے رکھا ہوتا تو وقت اس کے پاس موجود ہے کہ وہ پانی پی لے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ چونکہ وہ ایسا نہیں کرتا تو یہ عبادت بے ریا عبادت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کیونکہ خالصتاً یہ میرے لیے ہے اور اس میں کوئی ریا نہیں ہے، اسی لیے روزے کا بدلہ میں پروردگار خود عطا کروں گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ کس چیز سے ڈھال ہے؟ 3 چیزوں سے ڈھال ہے۔ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ڈھال ہے۔ لہذا جس انسان کو خواہشات نفسانیہ جو ہیں تنگ کرتی ہیں اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے نا تو یہ جوانی کی مستیاں ہرن ہو جاتی ہیں، پھر بھاگ جاتی ہیں۔ دوسری ڈھال دنیاوی پریشانیوں اور مصائب سے ہے، اسی لیے جو انسان کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے والا ہوگا اللہ رب العزت اس کو دنیا کی پریشانیوں سے مصیبتوں سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اور تیسری ڈال قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کی قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ قیامت اللہ رب العزت کے سامنے شفاعت کرے گا، اے اللہ اس بندے کو اپنی رضا عطا کیجئے۔ قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا، اے اللہ یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، اس لیے عذاب کو اس سے ہٹا لیجئے اور اس کو جنت عطا کر دیجئے۔ تو یہ جو روزہ ہے اور یہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے یہ قیامت کے دن ہمارے سفارشی بنیں گے۔ ہم نے اس دنیا کے اندر کام کرنے ہوتے ہیں نا تو سفارشی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں کام افسر سے ہے تو اگر کوئی سفارش مل جائے تو آسانی سے کام ہو جائے گا، تو ہم اس دنیا کے اندر یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ روزہ اور قرآن مجید قیامت کے دن کے سفارشی ہیں۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ جو رکھتے ہیں وہ اخلاص سے رکھیں اور قرآن مجید کی خوب تلاوت کریں. آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا مختلف کاروبار ہوتے ہیں، ان کے سیزن ہوتے ہیں. جب کسی چیز کا سیزن ہوتا ہے تو تاجر اپنے آپ کو ہر طرح کے کاموں سے فارغ کر لیتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے چند مہینے کام کروں گا اور اس کا نفع مجھے پورے سال ملے گا، پورے سال اس کا فائدہ ہوگا. یہ جو رمضان المبارک ہے یہ بھی نیکیوں کا سیزن ہے، اس لیے ہمارے مشائخ اس مہینے کے اندر ڈٹ کے عبادت کیا کرتے تھے، خوب عبادت کیا کرتے تھے. ایک بات پر غور کیجئے، اگر ہمیں کوئی اللہ کا نیک ولی، اللہ کا نیک بندہ ہو اور وہ ہمیں کہے کہ بھائی یہ ایک وقت میں تمہیں بتاتا ہوں، اس وقت میں جو تم دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول ہوگی، تو سوچیں ہمارا کیا حال ہوگا. ہم کہیں گے کہ جی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے ایک ٹائم ہمیں بتایا ہے اور اس ٹائم میں وہ کہتے ہیں دعا قبول ہوگی، تو ہم بہت شوق ذوق کے ساتھ اس وقت میں دعائیں مانگیں گے، بڑی عاجزی کے ساتھ رو رو کے اللہ رب العزت سے مانگیں گے. کیوں؟ ہمارے دل میں اس بات کا احتضار ہوگا کہ اللہ کے ایک ولی نے ہمیں یہ وقت بتایا اور یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. اب ذرا سوچئے، نبیوں کے سردار، ولیوں کے سردار، امام الملائکہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار آدمی کی افطار کے وقت اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتے ہیں. اب جب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ افطاری کی وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہے، تو ہمیں اس وقت میں کتنے شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے. ویسے بھی یہ دستور ہے، اگر آپ کسی مزدور کو مزدوری کے لیے اپنے گھر بلا لیتے ہیں، وہ سارا دن پسینہ بہائے اور شام کے گھر جاتے ہوئے آپ سے مزدوری مانگے، تو آپ اس کی مزدوری روکتے نہیں ہیں. حالانکہ ہمارے اندر کئی خامیاں ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بخل ہے، لیکن جو تھوڑی سی شرافت ہے اس کی وجہ سے ہماری عزت نفس گوارا نہیں کرتی کہ اس شخص نے پورا دن محنت کی، پسینہ بہایا، اور اب اس کی مزدوری کا وقت آیا ہے اور ہم اس کو مزدوری دیے بغیر بھیج دیں، خالی بھیج دیں. تو جو شخص اللہ رب العزت کی خاطر سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرے گا اور افطاری کے وقت اللہ رب العزت سے مزدوری مانگے گا، کیا اللہ رب العزت بغیر مزدوری کے اس کو تنخواہ دیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کو جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، افطاری کے وقت وہ دعا مانگے اور اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول نہ فرمائے. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان المبارک انسان کے آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے. جس بندے نے جمعیت کے ساتھ رمضان المبارک گزار لیا اس کا آنے والا سال جمعیت کے ساتھ گزرتا ہے، اور جس کا رمضان تفرقہ کے ساتھ گزر گیا اس کا آنے والا سال بھی تفرقہ کے ساتھ گزر جاتا ہے. اب اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ایک شخص چاہتا ہے کہ میں تہجد گزار بن جاؤں. اگر رمضان المبارک اس کو نصیب ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ پورا رمضان باقاعدگی سے تہجد پڑھے. اللہ رب العزت اس کی برکت سے باقی سال کے اندر تہجد کی توفیق عطا فرما دیں گے. کسی کو یہ شکوہ ہے میری نگاہیں کنٹرول میں نہیں ہیں، اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں نگاہوں کے اوپر کنٹرول کر لے. اللہ رب العزت اس کی برکت سے پورا سال نگاہوں میں کنٹرول عطا فرما دیں گے. ایک آدمی جھوٹ سے نہیں بچ سکتا، اس کو چاہیے رمضان المبارک میں جھوٹ نہ بولے، جھوٹ سے بچے. اللہ رب العزت اس رمضان کی برکت سے پورا سال جھوٹ سے اللہ رب العزت بچنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. لفظ اعتکاف عکوف سے نکلا ہے. عکوف کے معنی ہے جم جانا، ٹھہر جانا، بیٹھ جانا. شریعت کی اصطلاح میں رمضان المبارک کے آخری دن جو 10 دن ہوتے ہیں، سنت کی نیت سے مسجد کے اندر اپنے آپ کو پابند کر لینا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے. البتہ انسان اپنی ضروریات کے لیے، واش روم کے لیے، وضو کے لیے باہر جا سکتا ہے. اب اس اعتکاف کا اصل مقصد کیا ہے؟
یہ جو ہم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے در کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ جانا۔ آپ جانتے ہیں جو لوگ سخی ہوتے ہیں، فقراء لوگ ان کے دروازوں کے باہر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کسی نہ کسی وقت میں یہ دروازہ ضرور کھلے گا، اور جب یہ کھلے گا تو سب سے پہلے سامنے میں کھڑا ہوں گا، میری حاجات کو پورا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح معتکف بھی اللہ کے در پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھوں گا، اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھوں گا، اللہ رب العزت کو مناؤں گا، ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت مان جائیں گے۔ تو ہمارا یہاں آنے کا مقصد مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے روٹھے ہوئے یار کو منانا ہے، اللہ رب العزت کو منانا ہے۔ ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، ہم سے گناہ ہوئے، اب پورا سال ہم نے گناہ کیے، خطائیں کی، اب ہم اللہ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں اور اللہ رب العزت کو منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وقت زندگی کے بڑے قیمتی اوقات میں سے ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب انسان اعتکاف کے لیے آتا ہے، اس وقت اگر وہ اپنے دل کی کیفیت کو دیکھے، اور 10 دن جب وہ اعتکاف بیٹھ چکا ہوتا ہے اور واپس جانے لگتا ہے، اس وقت اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیے، آپ خود بتائیں گے کہ میرے دل کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ وجہ کیا ہے؟ 10 دن آپ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے، آپ نے اللہ کو منانے کی کوشش کی۔ یہ ممکن ہی نہیں کوئی شخص کہے کہ جی 10 دن میں بیٹھا، میں نے عبادات کی، میں خوب رویا، میں نے خوب نفلیں پڑھی، عبادات کی، گناہوں سے بچا، اور میرے دل کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ پاسبل بات ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو رمضان المبارک میں عبادت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اب بھی عبادت کرتے ہیں۔ ہم اپنے مشائخ کی، بڑوں کی واقعات سناتے ہیں، باتیں سناتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آج کے دور میں، آج کے زمانے میں ابھی بھی ایسے نوجوان موجود ہیں، جب وہ اپنے حالات بتاتے ہیں انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایک جوان عالم ہے، ان کی داڑھی کے بال سب سیاہ تھے، یعنی کوئی بوڑھے نہیں ہیں، نوجوان۔ ان کا اس عادت سے تعلق تھا، پچھلے رمضان المبارک کے بارے میں فرمانے لگے، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ رمضان المبارک ایسا گزرا کہ ہر دن ایک قرآن مجید مکمل کرنے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک میں ہر دن میں ایک قرآن مجید مکمل پڑھ لیا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آتے ہیں بتاتے ہیں کہ حضرت رمضان المبارک میں روزانہ 10,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی۔ جب ایسے لوگ آتے ہیں، معمولات بتاتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے، ایسے لگتا ہے ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں۔ اصل تو رمضان کو کمانے والے یہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کو کما لیا۔ اب کیا ان کے لیے دن 24 گھنٹے کا نہیں ہے، کوئی بڑھ گیا؟ نہیں، ان کے لیے بھی دن 24 گھنٹے کا ہے، ان کے بھی بیوی بچے موجود ہیں، کام کاروبار موجود ہیں، دنیاوی ضروریات، مصروفیات موجود ہیں ان کے لیے بھی، لیکن وہ رمضان المبارک کو ویلیویبل بناتے ہیں، قیمتی بناتے ہیں، رمضان کو اصل کماتے ہیں۔ تو ہمارے جو چند دن باقی رہ گئے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت میں خوب اللہ کی عبادت کریں۔ رمضان المبارک کا احترام انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مجوسی شخص تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان غالب تھے اور کفار ان کے درمیان رہا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ رمضان المبارک کے دوران اس مجوسی کے بیٹے نے کھلے عام کھانا پینا شروع کر دیا۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ یہ کھا پی رہا ہے تو اس کو غصہ آیا، اس نے اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی، تجھے پتہ نہیں ہے یہ مسلمانوں کے روزے کا مہینہ ہے اور تجھے حیا نہیں آتی، تو ان کے سامنے کھلے عام کھاتا پھر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے اس کے اوپر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی، خیر بات آئی گئی ہو گئی۔
کچھ عرصہ گزر گیا اور اس مجوسی کے جو پڑوس میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، کچھ عرصے کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہو گیا۔ ان بزرگوں نے اس مجوسی کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم پھر رہا ہے، خوب جنت کی بہاریں ہیں اور وہ جنت کے مزے کر رہا ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے، پوچھنے لگے کہ بھئی تو مجوسی تھا، تو آگ کی پرستش کرنے والا تھا اور آپ جنت کے اندر پھر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا ایک مرتبہ میں نے اپنے بیٹے کو رمضان المبارک میں کھلے عام کھانے پینے سے منع کیا تھا، ڈانٹ ڈپٹ کی تھی، اللہ رب العزت کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا، پروردگار عالم نے موت سے پہلے مجھے کلمے کی توفیق عطا فرما دی اور مجھے جنت عطا فرما دی۔ تو جو شخص رمضان المبارک کا احترام کرتا ہے، اس مبارک مہینے کا احترام کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے لیے کیا کیا انعام سے نوازتے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اور حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ رمضان المبارک کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے بلینک چیک کسی کو دے دیا جاتا ہے، رمضان کے 29-30 دن ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں بلینک چیک دے دیا گیا، اب فل اپ ہم نے کرنا ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی ہمت اور اوقات کے مطابق ہے، کوئی 100 روپے لکھ کے کیش کروائے گا، کوئی 1000، کوئی لاکھ، کوئی کروڑ، اور کچھ ملین اور بلینز کے اندر چلے جائیں گے۔ ہر ایک انسان ہر دن اپنی ہمت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق محنت کرے گا، عبادت کرے گا، اور اس حساب سے اللہ رب العزت اس کو اجر و بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ہمارا مشائخ نے فرمایا رمضان المبارک کو باقی مہینوں کے ساتھ وہ نسبت ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ تھی۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور انہی ایک کی برکت سے اللہ رب العزت نے باقی 11 بیٹوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا تھا، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا سال کے 12 مہینے ہیں، اس میں رمضان المبارک کا مہینہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مانند ہے، ایک مہینے کی برکت سے اللہ رب العزت 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ ایک اور پوائنٹ ذہن میں رکھ لیجئے، جب کوئی کام جماعتی طور پہ کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور جماعت کے اندر سے کسی ایک کا بھی وہ عمل قبول ہو جائے تو سب کا عمل قبول ہو جاتا ہے۔ فرض نماز کی جماعت کا یہ مسئلہ ہے، جتنے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں ان نمازیوں میں سے کسی ایک کی نماز بھی قبول ہو گئی تو اللہ رب العزت تمام کی نماز کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کی رحمت سے بعید ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہوئے، مختلف جگہوں سے آئے، مختلف قبیلوں سے، زبانوں سے آئے، مختلف شہروں سے آئے، اور اللہ رب العزت کے گھر میں آ کے اکٹھے ہوئے اور ایک جگہ بیٹھے، اور اللہ رب العزت ان میں سے ایک بندے کا اعتکاف رمضان قبول کر لیں اور باقیوں کو ٹھکرا دیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر ایک کا بھی قبول کر لیا تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب کا رمضان المبارک قبول ہو جائے گا۔ ہم سب یہاں مل کے بیٹھے ہیں، آخر اتنے بندوں میں سے اللہ رب العزت کو کسی کی تو فریاد پسند آ گئی ہوگی، کسی کا رونا، کسی کا تہجد میں مانگنا، کسی کا سجدہ کرنا، کسی کا توبہ طائب ہونا، کسی کے اوپر بھی اللہ رب العزت کی محبت کی ایک نظر پڑ گئی، اس کے صدقے اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرما دیں گے۔ ہمیں حسن ظن کے ساتھ یہاں پہ بیٹھنا چاہیے اور یہاں سے اٹھنا چاہیے۔ حسن ظن یہی ہو کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت نے بلایا ہے، اللہ نے چاہا تھا تو ہمیں بلایا تھا، ورنہ ہم آ نہیں سکتے تھے۔ کتنے لوگ ہم سے شکل میں اچھے، کام کاروبار میں اچھے، عقل کے اندر اچھے، لیکن اگر اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی تو اللہ رب العزت نے اگر چاہا تو ہم آ سکے نا، ورنہ تو نہیں آ سکتے تھے۔ جس کو اللہ رب العزت چاہتے ہیں اسی کو توفیق ملتی ہے۔ اب اگر اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کچھ دینا چاہتے ہیں۔ انسان اسی کو گھر بلاتا ہے نا جس کو کچھ دینا ہو، جس کو کچھ نوازنا ہو۔ اب اللہ رب العزت نے اگر ہمیں اپنے گھر بلا لیا تو ہمارا حسن ظن یہی ہے
کہ اللہ رب العزت نوازنا چاہتے تھے، کچھ دینا چاہتے تھے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پہ بلا لیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے رمضان المبارک کو قبول فرمائے، ہمارے اس اعتکاف کو قبول فرمائے، ہم سب کا یہاں پہ آنا، یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں بخشا بخشائے یہاں سے واپس لوٹائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے مولا ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے میرے مولا کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ مولا در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتوں کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما، اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما۔ اے میرے مولا جادو ٹونے سے محفوظ فرما، سفلی عملوں سے محفوظ فرما، اللہ جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہمیں حلال پاکیزہ طیب وافر رزق عطا فرما، اللہ رزق کی تنگی سے محفوظ فرما، رزق کی پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اللہ برکت عطا فرما۔ اے میرے مولا اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما۔ پروردگار عالم تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں غصے سے امن عطا فرما، اللہ غصے سے امن عطا فرما، اللہ تکبر سے محفوظ فرما، حسد سے محفوظ فرما، بخل سے محفوظ فرما، بغض سے محفوظ فرما، اللہ تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ پروردگار عالم جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے میرے مولا جن گھروں میں جوان بچے بچی ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما،
وقت کے مناسب اچھے رشتے عطا فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ پروردگار عالم ہمارے اس ملک پہ خصوصی رحمت نازل فرما۔ اللہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر اللہ کرونا کی وجہ سے لوگوں کو روزانہ ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، اے میرے مولا اپنی رحمت کی نظر عطا فرما، اللہ رحمت کی نظر عطا فرما، اللہ کرونا وائرس سے ہماری حفاظت فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ پروردگار عالم جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ مولا ہمیں اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، قرآن مجید پڑھنے کو قبول فرما۔ اے میرے مولا دور قریب سے جتنے لوگ یہاں پہ آئے اللہ سب کا یہاں پہ آنا قبول فرما، اللہ یہاں پہ بیٹھنا قبول فرما، اللہ دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، اللہ خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ اے میرے مولا وہی بدبخت اور شقی ہوگا جو آپ کے گھر میں آیا 10 دن اس نے یہاں گزارے اور خالی ہاتھ واپس لوٹ گیا۔ اے میرے مولا ہمیں بدبخت ہونے سے محفوظ فرما، اللہ شقی ہونے سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اپنی لقاء نصیب فرما، اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ اللہ جس کی جو پریشانی ہے جو مشکلات ہے اللہ اس کو دور فرما، اللہ حاضرین مجلس کی دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔